بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قوم عمالقہ میں ایک شخص نہایت ہی نیک تھا۔ وہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد آدمی تھا۔ اس کا نام بلعام باعورہ تھا۔ اس شخص کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو بھی دیکھ لیا کرتا تھا۔ سب سے بڑھ کر فضیلت یہ تھی کہ اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھی۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ تعداد اس کے شاگردوں کی تھی اور صرف طالب علموں کی دواتوں کی تعداد 12,000 تھی۔ محترم ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر عمالقہ سے یعنی قوم جبارین سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو اس شخص کی قوم اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نیک بندے ہیں اور نہایت طاقتور ہے۔ وہ ہمیں ہماری زمینوں سے نکالنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم سے زمین چھین کر اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں گے۔ بس تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر کہ وہ شکست کھا جائے۔ محترم ناظرین، بلعام باعورہ نے جب یہ سنا کہ یہ لوگ تو مجھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو بلعام باعورہ نے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگو، شاید تم جانتے نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہے۔ وہ تو اللہ سے ہم کلام ہونے کا درجہ رکھتے ہیں اور ایسا رتبہ پہلے کبھی کسی پیغمبر کو نہیں ملا۔ میں ان کے حق میں کوئی بد دعا نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ لیکن لوگ بار بار بلعام باعورہ کے پاس آنے لگے اور حیلے بہانے سے بلعام باعورہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو بلعام باعورہ نے کہا، میں استخارہ کرتا ہوں، اگر استخارے میں مجھے اجازت ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ چنانچہ بلعام باعورہ نے استخارہ کیا اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ہرگز ایسا کرنے والا نہیں ہوں۔ محترم ناظرین، قوم کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ اسے مال و متاع کی لالچ دی جائے۔ انہوں نے بلعام باعورہ کی خدمت میں بڑے بڑے تحفے بھیجے۔ اس طرح یہ نیک شخص مال کے لالچ کے جال میں پھنس گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں بد دعا کروں گا۔